دینا بھائی، اس دلدل میں پھنس گیا بچہ. آپ اس طرح کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں اپنے مولوی اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، وہ شیخ کو لے کے آتے نا، جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو. آپ جسے لوگوں سے چل اللہ خیر کرے نا، میں اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، شیخ نے آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا، خود چھپ گیا. میرے بات سنو. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ بھائی غلط مشورہ دینے کی وجہ سے یا مشورے میں خطا ہونے کی وجہ سے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مشورے میں غلطی کی بنیاد پر انسان کافر بن جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل دجل کیا، قرآن کا انکار کیا. جب قرآن کیا نا، میرے بات سنو، رحمت من اللہ وانک لعلی خلق عظیم. میرے بات سنو، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا. ٹھیک ہے، خاموشی ابھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ پھنس گئے نا، پھنس گئے بھائی. رسول آپ کے صحیح ترین کتب سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرتے ہی نہیں ہے سوائے کافر سے اور مشرک کے علاوہ، کس اور منافق سے. ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی، جواب دیتا ہوں، سنو جواب دیں. سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر تو الزامات اعتراضات کیا، لیکن اپنے ایمان کو آپ ثابت نہ کر سکے، اور مشورے کے خطا کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر جس فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ آپ انسان کی تخلیق نہ کرو، تو اس فرشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگ باغ میں کھجور کے درختوں میں وہ شاخ لگا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے اس کی وجہ سے میوہ کی کثرت ہوتی ہے اور منافع فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کرو. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس دفعہ اس جو منافع تھا وہ کم ہو گیا، جو پھل تھے وہ کم ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتاؤں تو آپ اگر دین کے حوالے سے ہو تو آپ اس کو قبول کریں، باقی میں بھی آپ کی طرح انسان ہو. تو غلطی اور خطا کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، اور خطا کی بنیاد پر نہیں. میرے بات سنو، پوری بات. پیغمبر سے غلطی ہوا، کھجور کا نہیں پتا تھا، کھجور کا نہیں پتا تھا. اور بھائی عرب میں رہنے والا اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جاہل تھے، عرب میں رہتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کھجور کی جو کاشت ہے اس کے لیے تلقیح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پولینائزیشن، کراس پولینائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش، ابھی خاموش رہو، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غلطی کرتے تھے نا، غلطی بھی کیسے کبھی ہو جائے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ جو ہے مجتہدین کی جو ان کی بات پر بھی آپ عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ اگر اپنی بات میں درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اپنے بات میں وہ خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک حدیث کا سند پیش کیا بھائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بھائی میں نے آپ کو دوسری روایت بھی پیش کی تھی، آپ ہر روایت کو ضعیف نہ کہے. میں نے دوسری روایت پیش کی تھی کہ وہ اشار الی ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ ان کے اقتداء کریں. تیسری بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو دلیل ہے ان کے خلافت پر، ابھی میں اگر آپ ہمت کریں تو خلافت پر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ایمان ثابت کرنا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ان کے خلافت کے لیے اور کیا ہو سکتے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم کا. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، اس سوال کا جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی ہے، یا تو حکم ہے کہ مشرک سے منہ پھیر لو یا منافق سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک ہے نہیں. مومن کے لیے کہ وہ مومن کے لیے رحمت ہے، لعلی خلق عظیم ہے، مومنین کے رؤوف و رحیم. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے نمبر میں اب مومنین کے لیے آپ تواضع کریں. اللہ کو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے متواضع رہیں گے. ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا، اس لیے ابو بکر عمر سے انہوں نے تواضع نہیں کیا، منہ پھیر لیے، تو ثابت ہو گیا کہ ابو بکر عمر مومنین میں سے نہیں ہے، یا تو مشرکین میں سے یا منافقین میں سے.
حدیث مجھے بتائیے، حدیث مجھے بتائیے کون سی والی حدیث ہے یہ، میں بھی دیکھتا ہوں، حدیث بتائیے مجھے کون سی حدیث جو اعراض کیا ہے؟ یہ جو آپ جی جی وہ جو اعراض کیا ہے وہ کتاب ہے، میں نے دکھا دیا نا، کتاب مسلم میں کتاب الجہاد میں باب غزوۃ بدر میں پہلی حدیث ہے۔ آپ ایک منٹ، وہ میں نے پڑھ لکھ کے دکھا دی، دوبارہ دکھا دوں؟ دوبارہ کہتے ہو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جو اس وقت نہیں سن رہے تھے نا، اس وقت نہیں سن رہے تھے، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی۔ نہیں وہ مسئلہ تھا، وہ آپ نے آف کیا تھا، آپ مجھے حدیث بتائیں حدیث۔ میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 1779 یہ مسلم شریف میں ہے، مسلم میں دکھاتا ہوں، یہ مسلم میں، یہ مسلم۔ چلو اس کا جواب میں آپ کو فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ۔ بھائی صاحب مجھے بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا، اگر مومن ہوتے تو منہ تو نہیں پھیرتے۔ بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع، یہ تواضع توڑی ہے۔ فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ۔ میں نکال کے اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ اعراض کیا نا، منہ پیر لیا۔ منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے۔ بات سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی، کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں پھیرتے کیونکہ وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا ہے، تواضع کرنا ہے۔ وَخْفَضْ جَنَاحَكَ، دیکھو میں اس آیت کی توضیح کروں، ایک منٹ مجھے توضیح کر دینے دو۔ سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے، ایک منٹ میری بات سنو، پہلے میری بات سنو، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ثابت ہو گیا نا بھائی، ابو بکر عمر چلے گئے بھائی، چلے گئے ابو بکر عمر، نہیں بالکل میری بات سن چلے گئے، ختم ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض نے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا۔ بھائی جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی، پیغمبر نے جب تکفیر کر دی، وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے، خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پہلے اس اعراض کا جواب دے دینا، اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی۔ ہاں ارے بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی لیے بیعت نہیں کیا، تو ثابت کر، اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے، اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے، اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔ بالکل اپنے شیخ کو لے کے جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ کو لے کے آؤ۔ ارے شیخ کو چھوڑو، میرے سوالات کا جوابات دو بھائی، میرے سوال کا جواب دو۔ اپنا شیخ نے آپ کی تعریف کیا نا کہ آپ کا بڑا علم ہے، جا کے مناظرہ کرو، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس کے مقاصد صاف نہیں ہے، آپ اس کو خود بھیج ادھر لا دو، شیخ کو خود لے کے آؤ، بولو تم خود مناظرہ کرو، میں لاہر سے مناظرہ نہیں کرتا، تو خود مناظرہ کر۔ مجھے کسی شیخ نہیں کہا، وہ شیخ آپ کو تعریف تو کرتے ہوں گے نا، آپ کو داد تو دیتے ہوں گے نا، سینے سے لگا کے آپ کو داد تو دیتے ہوں گے۔ آپ کا ساتھی آپ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ مدعے کے بچے وہ آپ ہی لوگ، بھائی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے سے نہ نکل جاؤ، آگے بڑھے۔ چپ کرو، جب اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا، اپنے اساتید کو ادھر لے کے آؤ تاکہ آپ کا اساتید سے بات کریں۔ آپ میرے ساتھ بات کریں، اساتذہ اکرام کو چھوڑے، میرے ساتھ بات کریں۔ آپ کو آتا نہیں ہے نا، میرے باتیں سنیے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، بار بار کہتا ہوں کہ ابو بکر کے اعراض کا جواب دے دو، میں آپ کا اعراض کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر کافر ثابت ہو چکا ہے۔ حدیث میں ایک منٹ میں آپ کو بھی جواب کرتا ہوں اس کا، لیکن میں نے آپ کو بتایا، ایک منٹ، حدیث نمبر، ابو بکر سے اعراض کیا اور عمر سے بھی، اور قرآن میں حکم ہے کہ اعراض کس سے کرنا ہے؟ منافق سے اور مشرک سے۔ مومن کے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ متواضع رہنا۔ بھائی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر اعراض سے مطلب یہ ہے کہ مشورہ، جو مشورہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو مانی جائے، مطلب اعراض کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کا مطلب منہ پھیر لیا، منہ پھیرنا نہیں، اعراض کا مطلب مشورہ دیا نا ابو بکر نے مشورہ دیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشورہ مومنانہ مشورہ نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے مشورے، اللہ نے کبھی مشورہ لیا ہی نہیں فرشتوں سے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ اللہ نے کب فرشتوں سے مشورہ لیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اعلان فرمایا، میں جب مشورے کے بغیر میں زمین پہ
क्या बना रहा हूँ? खलीफा बना रहा हूँ। कब मशवरा किया फरिश्तों से कि तुम मुझे मशवरा दे दो? कभी मशवरा नहीं लिया अल्लाह ने। अल्लाह को क्या मशवरे की जरूरत है? देखिए मैंने आपको कहा कि अल्लाह ने कब, अल्लाह ताला ने बगैर मशवरे के फरिश्तों से अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूँ। कोई मशवरा नहीं लिया फरिश्तों। ये आपका झूठ है। कभी नबी पे झूठ बांधते हो, कभी अल्लाह पे झूठ, शर्म भी नहीं आती। तुम अपने शेख को लेके आओ ना। एक मिनट, आप जो माना करते हो ये कहाँ से करते हो? जो माना आप करते हो ये कहाँ से बयान करते हो आप? कौन सा माना मैंने गलत किया? आप तो बताओ ना, कौन सा माना गलत किया? कहाँ से करते? कौन सा माना गलत किया मैंने? ये वाला माना बयान मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले आपको रिवायत पढ़ी कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़्ता। तो अब यहाँ पर आप कुरान के आयतों से इनकार करते हुए गलत तावीलात करते हैं। कौन से कुरान की आयत में अल्लाह ने मशवरा किया? भाई वो आयत पढ़ो ना, तुमको अल्लाह ने मशवरा किया। क़ाल इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ ख़लीफ़ा, मैं जमीन में अपना एक जानशीन बना रहा हूँ। ये मशवरा है? खलीफा ये ऐलान है, मशवरा नहीं है। बिल्कुल हाँ। आप इसके नीचे मुफस्सिरीन के अक़वाल देख ले। मुफस्सिरीन आपके झूठे मुफस्सिरीन अगर कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया तो उसका उनका कुफ्र है। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या मशवरा करना? अल्लाह ने फरिश्तों से कोई मशवरा नहीं किया। फरिश्तों ने यही कहा कि या अल्लाह हम वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ने उनकी बात, अल्लाह ने कभी मशवरा ही नहीं किया, किसी से मशवरा नहीं किया। अल्लाह को मशवरे की क्या जरूरत? आपके नजदीक दलील क्या है? चलो भाई, बस इसके पास कोई इरादा नहीं है भाई, इसके पास कोई इरादा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर से एराज किया है। मेरी बात सुनिए। ये लड़का जो है ना मदरसे वाला, मदरसे से आया, शेख साहब खुद नहीं आया, इसको भेजा है शेख ने। और शेख खुद क्यों नहीं आया? बदअखलाकी पर क्यों उतरते हैं? मेरे बात बदअखलाकी क्या? शेख में कहता आपका असातिज़ा है ना, जिनके पास इल्म है, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप जब बातें कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आप क्यों खामोश नहीं रहते? बात खत्म है, आपका जवाब नहीं है। अब साबित हो चुका अबू बकर उमर काफिर है। मैं क्यों? देखिए भाई, मैंने आपको बार बार कहा कि किसी के बात को रद्द करना इस बात की दलील नहीं है। मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की बात को ना माने, इस बात की दलील नहीं है कि वो काफिर है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एराज करें तो अल्लाह के हुक्म से एराज करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में हुक्म है कि काफिर से और मुशरिक से, मुनाफिक से मुंह फेर लें। मोमिन से हुक्म नहीं है कि मुंह फेर लें। ठीक है, तो साबित हो गया कि जिससे मुंह फेरा वो काफिर मुनाफिक है। आपकी बात खत्म हो गई। आपके मेरे पास जवाब नहीं है ना इस बात का। जवाब, इस बात का जवाब दे दो। खत्म हो गई ताकि मैं आपको जवाब, तो आप शोर ना बने। आपकी बात खत्म हो गई, जवाब दे दो इसका। चलो मेरे बात सुने, अभी मेरे टाइम में बोलना नहीं है, ठीक है? आपने इसी का जवाब देना। कोई और चीज बोला तो मैं बोलूंगा। इसी का जवाब देना। मैं इसी का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने जितने एतराजात आप पर किए थे उसमें से एक का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं वापस फिर आपको याद दहानी करूंगा। जब आपका मजहबी तबाह हो गया भाई, मैंने आपके सारे एतराजात का जवाब दिया है, लेकिन आप शायद सुने नहीं है। दोबारा आप रिप्ले करके सुन लें। लेकिन आपका जो आपका जो वो है ना, आपके जब शेखैन, उनका अदम इस्लाम हमने साबित कर दिया। आपसे जवाब भी नहीं दे, और आपके किसी मौलवी से भी जवाब नहीं होगा। बात नहीं करते, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। हम जो मारते हैं ना, और भाई हम जो मारते हैं ना, हम जो तलवार से मारते हैं, दो शक करते हैं। इधर से मारें तो वो भी दो शक करते हैं। आप दो शक हो चुके हैं, इसका कोई रद्द नहीं है। आप जाके अपने शेख के पास जाओ ना, उससे मशवरा करके आ जाओ, या उसको खुद लेके आओ। अरे भाई मेरे आपकी बात खत्म हो गई। शेख का नाम लेते ना, इसके चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता है। कहता है आपने किस बात की तरफ इशारा किया? हमने कोई इशारा नहीं किया। कहते हैं बदअखलाकी। वो आप कुछ होगा ना, किस बात की तरफ इशारा किया है? खुद एतराफ किया, एतराफ किया भाई। मैं कहता हूँ शेख को लेके आओ, इसका उस्ताद होगा ना मदरसे में, उसको क्यों नहीं लेके आए? कहता है आप क्यों बदअखलाकी करते हो? इसमें बदअखलाकी क्या बात है? नहीं, इस बात पर नहीं कहा, कोई बात है ना, पर नहीं कहा आपने कहा कि भाई आपने जो नामुनासिब अल्फाज के, जो उस पर कहा। क्या नामुनासिब? मैंने क्या नामुनासिब कहा था? मैंने कहा आपका साथी आपकी तारीफ करते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात वो तारीफ करते हैं, वो खुद क्यों नहीं आते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं वो वही होती है, ये आप भी मानते हैं, ठीक है? वो वही है जो खजूर के मुतालिक उन्होंने कहा था। जिसको खजूर का नहीं पता वो कैसे पैगंबर है जी? और जिसको खजूर के दरख्त का नहीं मालूम वो कैसे नबी है? वो कैसी वही है जो कहता है खजूर सबका? पूरे मदीने के फसल कहते हैं उन्होंने तबाह कर दी। बिल्कुल इनकार करते हैं। आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजहलुल जाहिलीन बना दिया कि मदीने के लोग वो उनसे ज्यादा आलिम थे। अरब जो सबसे जाहिल लोग हैं ना, अरब के लोग जो दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, उनसे ज्यादा आलिम थे। इनको तो आप लोगों ने सब लोगों से उनको जाहिलतर बना दिया। तुम ना बोलो कि उनकी हर चीज वही है। तुम्हारे किताबों में ऐसी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं जो उनको बिल्कुल अजहलुल जाहिलीन बना देता है। नस्तजीरु बिल्लाह। अरे कौन सी ऐसी बात है जो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधते हो? अभी आपने खुद बड़ी आबूताब से नकल किया ना, अभी आपने खुद आबूताब से नकल किया कि वो खजूर के मुतालिक उन्होंने गलत मशवरा दिया लोगों को। गलत मशवरा दिया नहीं दिया? आपने पढ़ा भी हदीस नहीं पढ़ी?
اپنے کتاب سے ہی مسلم میں دیکھو ان کا غلط مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خطا اجتہادی، پیغمبر نے فرمایا خطا اجتہادی، وہی غلط بات، غلط مشورہ دیا نا. اتنا کمزور مجتہد کہ مدینے کے جو بچے ہیں نا ان سے زیادہ ان کا اجتہاد پکا ہے. آپ نے ابو بکر اور عمر، چلو بس ابھی آپ میری بات سنو، یہ صحیح مسلم ہے بھائی، یہ خطا اجتہادی ہے. دیکھو یہ خطا اجتہادی، یہ باب وجوب امتثال ما قال شرعا دون ما ذكروا من معاش الدنيا على سبيل الرأي. یہ وہی حدیث ہے کھجور والی حدیث کہ مدینے کے جو عورتیں ہیں، مدینے کے جو بچے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ کھجور کے فصل کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کراس پالینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیغمبر کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں ان کا اجتہاد جو باطل ہو گیا پیغمبر کا. اور پیغمبر کا اجتہاد ہے، وہ کیسا اجتہاد ہے کہ مدینے کے جو لونڈیاں ہیں ان کا اجتہاد ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیسا نبی ہے تیرا؟ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کافر ہے؟ یہ نہیں، اور ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ان کا نبی جو ہے بالکل جاہل ترین طبقے سے بھی جاہل تر ہے. آپ ادھر ادھر موڑتے، میرے بات سنیں، میرے باتوں میں بات نہ کریں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کے آیت کے منکر ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے آپ کا. اور تو پہلے نا شیخ کو لے کے نا ابو بکر عمر کا اسلام میں یہاں سے ثابت کرو اعراض والے مسئلے پہ. ارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر میں اپنے شیخ کو بھی لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا اسلام تو شیخ کو کب لائیں گے؟ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں. جب میں نے ثابت کر دیا نا، میری دلیل، میں نے اسلام اپنے ثابت کر دی نا. ابو بکر عمر کے اسقاط سے میرا اسلام ثابت ہو گیا. نہیں بھائی، جی بھائی، آپ کا مذہب جب آپ کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے دونوں خلیفہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کر دی، آپ کے اپنے کتاب میں ان کی تکفیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو لازمی بات ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے، حق اسلام سے خارج تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جتنے فرق ہیں جو ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، وہ سب کے سب ان کا مذہب باطل ہو گیا. تو ہمارا مذہب صحیح ہے نا. چلو ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو. اگر میں شیعہ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہو، تو پھر آپ مانو گے؟ تو ہم اعراض کا جواب لے کے آنا اپنے شیخ صاحب کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کو اعراض کا جواب دیا کہ کسی کے مشورے کے رد کرنے کی بنیاد پر کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا تھا. اور شیخ کو لے کے آؤ بھائی، شیخ کو لے کے آؤ. اعراض کی بات کر رہے ہیں، مشورہ قبول نہ کرنے کی بات نہیں ہو، اعراض کی بات ہو رہی ہے، اعراض کی بات. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جواب. بھائی تم ابھی اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ نا، تم کوئی بات کرو، استاد منہ پھیر لے. استاد کو چھوڑے، میں یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کریں پہلے. اوکے، تھینک یو.